میرا نام اسما ہے اور میرا تعلق لاہور کے ایک مذہبی گھرانے سے ہے۔ بہن بھائیوں میں میرا دوسرا نمبر ہے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بڑی بہن ہے۔ میں نے نرسری سے لے کر 5ویں تک کی تعلیم میں نے ایک نزدیکی گرلز اسکول سے حاصل کی۔ میں گھر میں سب سے لاڈلی تھی، سب بہت پیار کرتے تھے، جس کے بعد میرا داخلہ ایک اسکول میں کروایا۔ جب میں اسکول سے فارغ ہوئی تو میری عمر 21 سال ہو چکی تھی اور میں اسکول کی ڈگری کے ساتھ ساتھ میٹرک بھی مکمل کر چکی تھی۔ میں ایک ذہین لال کی تھی اور وہیں پر اپنی تعلیم ختم نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ انٹرمیڈیٹ کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ میری خواہش پر ابو نے میرا داخلہ ایک نزدیکی گرلز کالج میں کروایا۔ مجھے روزانہ کالج لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری چھوٹے بھائی کی تھی جو مجھ سے 1 سال ہی چھوٹا ہے۔ اس طرح میری کالج لائف کے اچھے دن ختم ہو گئے، جو کہ مجھے پتہ نہ تھا۔ تب تک مجھ پر جوانی کی فضا پوری طرح چھا چکی تھی۔ خدا نے مجھے بہت حسن و جمال سے نوازا۔ میں دراز قد کی مالک ایک گوری خوبصورت تھی۔ میرے لمبے کالے بال، کالی آنکھیں اور بے مثال خوبصورت نزاکت کے حامل میرے گلابی ہونٹوں نے میرے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ہمارے گھر میں مذہبی اقدار کی اتنی پابندی کی جاتی اور نہ ہی اسمارٹ فون۔ رابطے کے لیے بڑوں والے پرانے نوکیا فون تھے اور وہ بھی سب کے پاس نہیں بلکہ ایک فون ابو کے پاس تھا اور دوسرا گھر کے سبھی افراد کا مشترکہ۔ بلکہ صرف مذہبی کتب ہی گھر آتے تھے۔ اس وقت تک کسی سے میری پہچان تو کیا، کبھی سلام دعا بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں صرف لڑکیوں کے ہی اسکول میں پڑھتی تھی اور اب بھی گرلز کالج میں تھی اور میرے سب میل کزن مجھ سے بہت دور رہتے تھے۔ انٹرمیڈیٹ کے 2 سال مکمل ہونے کے بعد میں اسی کالج میں گریجویشن کے لیے اپنی تعلیم برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے انہی دنوں کرونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑی اور بہت جلد سبھی تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا اور ساری تعلیم کو آن لائن کلاسز پر منتقل کر دیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے انہی دنوں کرونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑی اور بہت جلد سبھی تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا اور ساری تعلیم کو آن لائن کلاسز پر منتقل کر دیا گیا۔ لیکن آن لائن کلاسز لینے کے لیے اسمارٹ فون، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ ضروری تھا اور ان میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود نہ تھا۔ میں نے اس سلسلے میں ابو سے بات کی تو ابو مجھے اسمارٹ فون دلوا کر دیا، کیونکہ انہیں مجھ پر پورا بھروسہ تھا اور اس طرح ہمارے گھر پہلے اسمارٹ موبائل کی آمد ہوئی۔ کرونا کی وجہ سے کالج سے چھٹیاں تھی، بس دن میں 2 گھنٹے کی آن لائن کلاسز لیتی تھی، باقی وقت میں فری ہوتی تھی، تو میں نے اپنا فارغ وقت موبائل پر پاس کرنا شروع کر دیا۔ تب مجھے پہلی مرتبہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کا پتہ لگا۔ ایک کلاس فیلو کی رہنمائی سے میں نے اپنا پہلا فیس بک اکاؤنٹ بنایا، لیکن اپنے اصل نام سے نہیں، دوسرے نام سے، اور ڈی پی پر بھی صرف کارٹون کی اپنے ساتھ میں نے صرف اپنی کلاس فیلوز کو ہی ایڈ کیا۔ اس کے علاوہ باقی وقت میں یوٹیوب پر کھانے پکانے کی ویڈیوز دیکھ کر گزارتی تھی اور اسلام کی تاریخ پڑھتی۔ اس طرح گھر میں اچھا وقت کٹنے لگا۔ گھر والوں کو میں سوشل میڈیا استعمال کرنے کا علم نہ تھا اور میں گھر کے سخت ماحول کی وجہ سے انہیں بتانا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے فیس بک یوز کرتے ہوئے 1 ماہ ہوا تھا کہ ایک روز پیج پر میں نے ایک ڈریس کی قیمت معلوم کرنے کے لیے کمنٹ کیا۔ ایڈمن کی طرف سے کمنٹ کا رپلائی آیا، لیکن چند گھنٹوں بعد مجھے میسج ریکویسٹ میں واحد نامی ایک لڑکی کا میسج ملا جس میں اس نے سلام کیا تھا۔ میں اس وقت فارغ تھی اور میں بور ہو رہی تھی، چنانچہ میں نے اس لڑکے کے سلام کا جواب دیا۔ تھوڑی سلام دعا اور تعارف کے بعد علم ہوا کہ اس کا تعلق میرے ہی شہر سے ہے۔ میں نے احتیاط سے اسے محلے سے متعلق ایسی کوئی بھی ذاتی معلومات دینے سے گریز کیا۔ پہلی گفتگو میں وہ لڑکا مجھے اچھا اور سلجھا ہوا انسان لگا اور یہ اکثر ہماری گفتگو ہونے لگی۔ نامحرم سے گفتگو میں ایک عجیب لذت ہوتی ہے اور ایک مرتبہ ہم گفتگو شروع کر دیں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا اور گھنٹوں تک بات کرتا چلا جاتا ہے۔ شروع میں تو ہماری گفتگو بالکل رسمی سی تھی، بس تعلیم، دن کے معاملات، پسند ناپسند اور اپنے مشاغل ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا ہی ہمارا معمول تھا۔ لیکن جیسے وقت گزرتا گیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ قریب تر ہوتے چلے گئے۔ ایک روز گفتگو کے دوران واحد نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پسندیدہ ڈرامہ، سیریل اور موویز کون سی ہیں، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہ تھا کیونکہ میں اب تک ان چیزوں سے نامعلوم تھی۔ یہ جان کر اس سے حیرت ہوئی کہ فلم ڈرامہ جیسی کوئی چیز زندگی کا حصہ نہیں۔ میں نے اپنے موبائل پر ان ڈراموں اور فلموں کو سرچ کیا اور دیکھنا شروع کیا۔ اس طرح ٹائم پاس کے لیے ایک نیا دلچسپ راستہ میرے ہاتھ آ گیا۔ جب فلم کی دنیا سے میری آشنائی ہوئی تو تب
پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے۔ انڈین موویز میں الفا ایکٹرز کو جینٹس شرٹ، ساڑی اور اسکرٹ جیسے لباس پہنے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کتنی ماڈرن ہو چکی ہے۔ چند انڈین موویز کے بعد میں نے ایک انگلش فلم دیکھنا شروع کی جس کی سٹوری کافی دلچسپ لگی۔ چند دن بعد تفصیل سے بات ہو رہی تھی تو اس دوران اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کی بتائی فلمیں دیکھی ہیں یا نہیں، تو میں نے اسے بتایا کہ بہت اچھی تھی فلمیں۔ گزرتے دنوں میں ہم ایک دوسرے کے قریب تر ہوتے گئے اور زیادہ کھل کر باتیں کرنے لگے۔ ایک دن فیصل نے مجھ سے اپنی کچھ تصاویر بھیجی۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا، ساتھ ہی اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی اس کو اپنی تصویر دکھاؤں۔ تھوڑا بہت ڈر کے بعد میں نے اسے اپنی کچھ تصاویر بھیج دی۔ اسے میری تصویر دیکھی اور میری بہت تعریف کی۔ یہ سب سن کر میں شرما سی گئی۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے حسن و جمال کی تعریف مل رہی تھی اور مجھے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وائس کال اور ویڈیو کال تک بات پہنچ گئی۔ کچھ اور وقت میں ہم آپس میں بہت فری ہو گئے، جیسے برسوں سے جانتے ہوں ایک دوسرے کو۔ اب مجھے فلموں اور ڈراموں میں دیکھنے میں بھی جھجک ختم ہوتی جا رہی تھی اور اب مجھے ایک فیشن لگنے لگا تھا۔ اب میں اور فیصل رات تک چیٹ کیا کرتے اور اب ہم بلا تکلف کسی بھی موضوع پر بات کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم اکثر اپنی نئی پکچرز ایک دوسرے کو بھیجتے تھے اور ہر دفعہ ہی وہ میرے حسن و خوبصورتی کی تعریف کرتا، جس سے مجھے پہلی بار احساس ہونے لگا کہ میں بے مثال حسن کی مالک ایک خوبصورت لڑکی ہوں، اور یہ احساس میرے لیے بہت اہم تھا۔ اب مجھے موویز میں ڈریسنگ بری نہیں لگتی تھی، بلکہ رفتہ رفتہ مجھے یہ سب اچھا لگنے لگا۔ ایک روز میں نے فیصل کو اپنی پکچر بھیجی تو اس نے کہا، تم تو بالکل ہی ڈھیلا اور سادہ سا لباس پہنتی ہو، جوان ہو اور اپنے لباس میں کچھ بدلو۔ جس پر میں ہنسی اور کہا، گھر کا ماحول تو تمہیں پتہ ہی ہے، اب کہاں ایسی ڈریسنگ کروں۔ جس پر فیصل نے کہا، تم سب کے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں پہن سکتی مگر اپنا شوق پورا کر سکتی ہو۔ مزید اس نے مجھے کہا کہ عورت کا آدھا حسن اس کے چہرے میں ہوتا ہے، لیکن آج کے لوگ خوبصورت چہرے پر اتنا نہیں مرتے جتنے اس کی خوبصورت لباس پر مرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایسے لباس پر زیادہ توجہ دیتی ہے کہ ان کا لباس ان کی خوبصورتی کو کھل کر نمایاں کر دے۔ اس نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا۔ میرے پاس کوئی خوبصورت کپڑے موجود نہ تھے۔ میری الماری میں کچھ پرانے کپڑے موجود تھے جو اب میں نہیں پہنتی تھی، مگر ابھی تک انہیں ضائع نہیں کیا تھا، چنانچہ میں نے انہیں اپنا نیا شوق پورا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جوانی کو بہت خوبصورت بنا دیا اور سب لباس کو میں نے احتیاط سے کمرے میں ایک خفیہ جگہ پر رکھ دیا تاکہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ اور جب پہلی مرتبہ میں نے دروازہ بند کر کے لباس کو زیب کرنے کے بعد اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، اور جب میں نے اپنی وہ پکچر فیصل کو بھیجی تو حیران رہ گیا۔ ہائے اسما، آج تو بالکل الگ لگ رہی ہو، تم تو کسی ساحل پر چلی جاؤ تو پانی میں بھی آگ لگا دو، فیصل تصویر دیکھنے کے بعد کہا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے آپس میں ملاقات کا سوچا اور ایک دوسرے سے مشورہ کیا۔ کالج بند ہونے کی وجہ سے اب میں گھر میں ہی رہتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ دوسرے شہر میں میرے ماموں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس سے انہیں بہت زیادہ چوٹیں آئیں اور ڈاکٹر نے انہیں 1 سال کا مکمل ریسٹ بتایا، لیکن ایسے موقع پر پورے خاندان کا جانا تو لازمی بنتا تھا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ سبھی دوسرے شہر لازمی جائیں گے، ماموں کی عیادت بھی ہو جائے گی اور ماموں کی فیملی سے بھی کافی عرصہ ملاقات نہیں ہوئی، کچھ وقت ان کے ساتھ بھی گزار لیں گے، لیکن میں بھلا اس موقع کو کیسے جانے دے سکتی تھی۔ میں نے بہانہ کر کے گھر میں ہی ٹھہر جاؤں گی اور سب گھر والوں کو جانے کے بعد فیصل کو گھر پر بلا لوں گی۔ جب میں نے فیصل سے اس بارے میں بات کی تو اس پر وہ خوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب سب گھر والے دوسرے شہر جانے کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتی کیونکہ میری پڑھائی بھی رک جائے گی اور میں نے کل کیمسٹری کی بڑی اہم کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ لیکن امی نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ گھر میں رک سکتی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ بہت زیادہ طبیعت خراب نہیں ہے، میں ریسٹ کی ضرورت ہے اب۔ لیکن امی نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ گھر میں رک سکتی ہیں، لیکن میں نے کہا بہت زیادہ طبیعت خراب نہیں ہے، بس ریسٹ کی ضرورت ہے، اب سب بے فکر ہو کر جائیں۔ لیکن پھر بھی امی چھوٹے بھائی کو ساتھ رکنے اور ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ سب گھر والوں کے جانے کے بعد میں نے چھوٹے بھائی کو تھوڑے پیسے دیے اور وہ باہر میدان میں بیٹ بال لے کر کھیلنے چلا گیا۔ پھر فیصل کو میسج کر کے بتایا، سب چلے گئے ہیں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ لہٰذا میں جلدی سے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے الماری سے اپنا گلابی رنگ کا نیو سوٹ نکالا اور جلدی سے میں تیار ہونے لگ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔
میں پہلی بار فیصل سے ملنے گئی تھی اور میں اس موقع پر خود کو خوب سنوار کر پیش کرنا چاہتی تھی۔ پھر بال سنوارنے لگی۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ موبائل پر میسج آیا اور میں نے موبائل دیکھا۔ فیصل کا میسج تھا کہ وہ گھر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھی اور اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ فیصل دروازے کے پاس آیا، جو دروازہ کھولتے ہی اندر داخل ہو گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ میں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور پھر کچن میں جا کر اس کے لیے اچھی سی دودھ والی چائے بنائی اور پھر ہم دونوں چائے پیتے ہوئے پیار بھری باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کے ساتھ میں موجود تھی اور مجھے اس پر خوشی تھی۔ اور اب ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں اور باتوں میں مگن تھے۔ اسی دوران فیصل کو یاد آیا کہ تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ اسما نے اس مسکراتے ہوئے بولا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فیصل بولا، یاد رہا ہی نہیں۔ خیر دکھاتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرو۔ اپنی جیب سے 3 ماشی سونے کی انگوٹھی نکالی اور پہنا دی۔ اپنی آنکھیں کھولو۔ میں چونک گئی، یہ کیا لے آئے اتنا مہنگا تحفہ؟ اور اب فیصل نے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کو دروازے تک چھوڑنے گئی، چنانچہ اب وہ جا چکا تھا اور پھر اگلے دن زندگی کی خوبصورت صبح کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ اگلے دن چھوٹے بھائی کو مدرسے کی تیاری کر کے بھیجتی ہوں۔ میری بہت طبیعت خراب ہوتی ہے، ساتھ ہی گھر کی صفائی شروع کرتی ہوں، لیکن آج صبح فیصل کا کوئی میسج نہیں آیا تھا اور مجھے یہ بھی محسوس ہوا جو باتیں رات کو فیصل نے کی تھی وہ صرف تسلی بخش لفظوں تک محدود تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ گھر والوں کی آمد ہو جاتی ہے۔ ان کو پانی پلاتی ہوں، وہ ابھی پانی نہیں پیتے کہ ان کو میری فکر ہوتی ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور ماموں جان تمہیں سلام دے رہے تھے۔ تمہاری کزن عائشہ بھی خیریت کا پیغام دے رہی تھی اور تمہاری مومانی نے بھی تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تمہارے چہرے پر بہت اداسی ہے اور بہت مرجھایا سا ہے اور تمہاری صحت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امی پوچھتی ہی ہیں کہ ابو بولتے ہیں، ارے نسیم بیگم تمہیں تو پتہ ہے ہم جہاں بھی جائیں اگر ایک دن کے لیے دوسرے شہر گئے تو بغیر والدین کے بندہ اکیلا گھر میں اداس ہی ہوگا تو اور کیا کرے گا۔ میں ان کو کھانا پیش کرتی ہوں، اتنے میں میری پڑوسن کی بیٹی میری سہیلی لائبہ آتی ہے۔ میں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں، ابھی وہ بیٹھی ہی ہے کہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ وہ کون تھا۔ میں نے بولا، وہ کون؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ کون تھا؟ کیا تم مجھ پر کوئی الزام تراشی کرنا چاہتی ہو؟ اس لیے آئی ہو؟ تمہیں تو میرا پتہ ہے، تم تو مجھے 10 سال سے جانتی ہو، ہم اکٹھے کھیلتے ہیں۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا، وہ کون تھا؟ اور میں آگ بگولا ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، میں تم پر کوئی الزام تراشی نہیں کر رہی، اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ کون تھا اور میں آگ بگولا ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، میں تم پر کوئی الزام تراشی نہیں کر رہی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں صرف اس کی تردید کرنے آئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم ایک نیک اور پارسا لال کی ہو، مجھے پتہ ہے تم علمہ دیوبند کی بیٹی اور تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ میں کل جب اپنی چھت پہ دھوپ پہ کپڑے ڈالنے آئی تو تمہارے ساتھ جو لڑکا تھا وہ نظر آ رہا تھا اور تم اس کے ساتھ تھی، لیکن آج تک میں نے کبھی نہیں اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ شخص نہ تمہارے خاندان سے ہے اور نہ اس محلے میں تھا۔ وہ کون تھا جس کے ساتھ تم ساتھ تھی؟ چھت پہ کل تو مصروف تھی گھر کے کام کاج میں، مجھے ابھی وقت ملا تو سوچا اسما سے پوچھاؤں سب خیریت تو ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو رہی تھی، میرے چہرے پر خوف کا عالم چھایا تھا، میں حیران تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ لیکن میں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، کل ابو جان کا شاگرد ہوگا اور ابو جان اس سے کام لے رہے تھے گندم کا، اور میں کل سارا دن چھت پر آئی ہی نہیں، تو تمہیں کوئی غلط فہمی ہے شاید۔ میں نے بولا، لیکن میں جھوٹ بولتی تو کیسے چھپ سکتی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ میں تھی۔ مجبور ہو کر مجھے سب بتانا پڑ گیا، سارا کچھ بتایا۔ وہ زندگی میں کبھی کسی سے اس طرح نہ بات چھپائی تھی اور نہ ہی اس طرح جھوٹ بولنے کی نوبت آئی تھی۔ یہ تو سچ ہے، ایک جھوٹ بولنے سے بندہ 1000 جھوٹ بولتا ہے۔ خیر میں نے آخرکار سچ کی کہانی کھول دی، اپنا اور فیصل کا کردار کھول دیا۔ یہ سن کر بہت حیران ہوئی، بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، تمہیں اس کو گھر نہیں بلانا چاہیے تھا۔ میں نے اس کو راز میں رکھنے کا بولا، دیکھو میری عزت کا سوال ہے، میری رازداری رکھنا۔ وہ میری بات مانی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا، میں مرتے دم تک یہ راز قائم رکھوں گی، تم فکر نہ کرو۔ اس کو آئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور عصر کی اذان ہوتی ہے تو جاتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا، تم نے جو غلطی کی ہے اسے میں سدھار تو نہیں سکتی، لیکن تم سے کیا وعدہ مجھے یاد ہے۔ اور عصر کی اذان ہوتی ہے
اور تو جاتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا، تم نے جو غلطی کی ہے اسے میں سدھار تو نہیں سکتی، لیکن تم سے کیا وعدہ مجھے یاد ہے۔ اس کے جانے کے بعد ابا جان نیند سے اٹھے، وضو کیا اور نماز کی طرف چل دی۔ نماز کے پڑھنے کے بعد واپسی پر ان کے ہم جماعت چچا غفور ملتے ہیں، لیکن ابو جان کو چائے پر بلاتے ہیں اور ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔ اسی دوران ان کی گفتگو جاری ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، حضرت صاحب کل آپ کہاں تھے؟ آپ مسجد میں غیر حاضر تھے۔ میں نے اپنے نواسے کو دم کروانا تھا اور آپ کا گھر بھی کھلا تھا۔ ایک لڑکا پینٹ شرٹ میں ملبوس آپ کے گھر سے نکلا۔ میں سمجھا کہ یہ آپ کا کوئی رشتہ دار اور کوئی نیا شاگرد ہو سکتا ہے، تو میں نے اتفاق سے پوچھا، بیٹا حضرات صاحب گھر پر موجود ہیں؟ تو وہ حیران شدہ بغیر جواب دیے چل دیا، لیکن بعد میں خبر آئی پڑوسن سے کہ اب تو دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ ابو جان بہت حیران ہوئے اور بولے، میرا کوئی بھی ایسا شاگرد نہیں جو کسی کا احترام نہ کرتا، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا شاگرد ہے وہ پینٹ شرٹ زیب تن کرتا ہو۔ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میں دوسرے شہر بچوں کے ماموں کی عیادت کرنے گیا تھا، لیکن اپنا بیٹا اور بیٹی کو گھر چھوڑ کر گیا۔ وہ موجود تھے گھر، اب میرے گھر سے پتہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابا جان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ میرے گھر سے کوئی لڑکا کیسے نکل سکتا ہے، لیکن ابا جان بچے کو دم کرتے اور پریشانی میں چائے نہ پیتے ہوئے گھر میں واپس چل دیے۔ ابھی ابو جان گھر ہی پہنچے تھے، وہ بہت پریشان حال میں ہوتے ہیں اور بہت غصے میں ہوتے ہیں کہ گھر میں سب کو طلب فرماتے ہیں۔ میں اور امی حاضر ہوتے ہیں۔ امی نے کہا، اللہ خیر، ایسی کیا قیامت آ گئی جو آپ اتنے غصے میں گھر میں داخل ہوئے؟ سب خیریت تو ہے؟ ابو غصے میں پوچھتے ہیں۔ ہمارے جانے کے پیچھے ساتھ والے چچا غفور نے ہمارے گھر سے ایک نوجوان لڑکا جو پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اس کو نکلتے دیکھا۔ نسیم بیگم پوچھ اپنی بیٹی سے، ہماری غیر موجودگی میں ایسا کون سا شخص تھا؟ کس کی جرأت جو ہمارے گھر آیا؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ امی نے کہا، کوئی انجان لڑکا ہمارے گھر کیوں اور کیسے آئے گا؟ امی نے کہا، کوئی انجان لڑکا ہمارے گھر کیوں اور کیسے آئے گا؟ کیا کرنے آئے گا آخر یہاں؟ بس نسیم بیگم، بس میں نے تم سے جواب طلب نہیں کیا، اپنی بیٹی سے پوچھو ذرا، آخر کون آیا تھا یہاں ہماری غیر موجودگی میں؟ جو آج پڑوسی غفور اتفاقی الفاظ بیان کیے۔ ابو جان کا یہ روپ دار غصہ سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو۔ میری آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں بہت ہی تہذیب میں کھڑی تھی کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور سر گھومنے لگ جاتا ہے اور میں وہیں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ لیکن امی بھاگتے ہوئے پانی کا گلاس لاتی ہیں اور کہتی ہیں، یہ کیسا طریقہ ہے؟ باہر کی بیانی پر اب بلا جواز گھر میں غصہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ہماری بیٹی ایسی لگتی ہے؟ مجھے امی اوپر سیدھا کرتی ہیں اور آدھے گھنٹے بعد میں ہوش میں آتی ہوں۔ مجھے بہت تیز بخار ہوتا ہے، میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ امی میرے ماتھے پر پانی کا کپڑا رکھتی ہیں، بخار کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور نیند میں سلا دیتی ہیں۔ اگلی صبح جب ہوتی ہے اور صبح کے 10 بج رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے وہ ساتھ والے پڑوسن دوبارہ آتی ہیں امی سے ملنے، اور امی سے گفتگو کرتے دوران ان کو یاد آتا ہے کہ میں پرسوں آپ کے گھر آئی تھی عصر کے وقت، لیکن اب گھر پر نہیں تھی۔ مجھے اسما نے بتایا تھا، لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی؟ ماشاءاللہ اب آپ کی بیٹی میں بہت تہذیب ہے، میں جب بھی آتی ہوں وہ مجھ سے پانی کا پوچھتی ہے۔ اتفاق سے انہوں نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ان کے جانے کے بعد امی میرے کمرے میں آتی ہیں، مجھے نیند سے اٹھاتی ہیں، میری طبیعت کا پوچھتی ہیں۔ میری طبیعت میں پہلے سے کچھ فرق ہوتا ہے اور مجھے کھانا کھانے کا کہتی ہیں، اور یہ بات ابو جان کو سمجھ آتی ہے کہ اس دن کوئی نوجوان نہیں بلکہ ساتھ والے پڑوسن آئی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو ساتھ پڑوسن کا معلوم ہوتا، اور ابو جان کو اس بات پر یقین آتا ہے کہ سچ میں یہ غلط فہمی تھی۔ اس دن میں رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اب کی بار بچ گئی، لیکن یہ حقیقت آخر کب تک چھپی رہے گی؟ آج کی رات مجھے فیصل کا میسج آتا ہے، کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ لگتا ہے مجھے چھوڑنا چاہتی ہو۔ 3 دن ہو گئے ہیں میسج ہی نہیں آیا، تو میں اسے جواب دیتے ہوئے کہتی ہوں کہ میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، ان کو شک ہوا ہے، اور اگر ان کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے اور ہماری شادی تو ویسے ہی ناممکن ہے، اور تیسرا راستہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا تو ایسی سوچ ہی نہیں ہے میرے دماغ میں۔ اس بات کا کوئی حل بتاؤ کہ ہم دونوں شادی کر لیں، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے
اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور جدائی ایک موت ہے۔ فیصل نے کہا زندگی تو برباد ہو ہی گئی ہے اور تمہارے گھر والے میرا رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ میری زندگی میں کوئی راستہ نہیں بچا اور اگر میری شادی کسی دوسرے سے ہو بھی جاتی ہے تو میری زندگی میں امانت کی خیانت کا داغ ہمیشہ مجھے میرے دل میں پتھر کی شامل رہتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی فیصل سے ہو۔ جو غلطی ہونی تھی ہو چکی تھی، لیکن میری غلطی کسی دوسرے کی زندگی کو کبھی شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میرا دل یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ سب ختم ہو جائے، فیصل سے دور ہو جاؤں، وہ میری زندگی سے دور چلا جائے اور میری زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ لیکن میری بدقسمتی تھی یا پھر نصیب کا لکھا سمجھو۔ ہوتا کچھ یوں ہے، ہمارے خاندان میں ایک رشتہ دار والوں کی آمد ہوتی ہے کہ میرے خاندان سے میرا ایک رشتہ آتا ہے۔ لیکن میری بدقسمتی تھی یا پھر نصیب کا لکھا سمجھو۔ ہوتا کچھ یوں ہے، ہمارے خاندان میں ایک رشتہ دار والوں کی آمد ہوتی ہے کہ میرے خاندان سے میرا ایک رشتہ آتا ہے جن کا تعلق ہم جیسے شریف اور تہذیب دار گھرانے سے ہوتا ہے، اور لڑکے کا ایک کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے کہ میری عمر کو دیکھتے ہوئے اور میری پڑھائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ابو جان رشتے کے لیے تھوڑا وقت لیتے۔ ابو جان سوچتے ہیں کہ اگر رشتہ ہو جاتا ہے تو نکاح ہو جائے اور رخصتی ٹھیک 7 ماہ بعد ہو جائے گی تاکہ بیٹی کی ڈگری بھی پوری ہو جائے گی۔ اس باتوں کا امی سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ امی بھی مان جاتی ہیں اور رشتے کے لیے ان کو قبول کا جواب دیتی ہیں، لیکن مجھ سے میری مرضی کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ مجھ سے بس یہی کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارا ایک معزز گھرانے میں رشتہ کر رہے ہیں جو کہ ہمیں امید ہے کہ تم ساری زندگی خوش رہو گی۔ ہمارے اس فیصلے پر جی میں بڑے احترام سے بولتے ہوئے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، آپ کا فیصلہ ہمیشہ کی طرح میرے لیے بہترین ہے اور بہتر ہوگا۔ یہ سب بات میں فیصل کو بتاتی ہوں اور یہ بھی بولتی ہوں اس ماہ کے 22 تاریخ کو میرا نکاح ہے اور تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے الفاظ صرف الفاظ ہی رہے، میں کیا کرتا؟ میں تو آج بھی تمہیں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا تعلق ایک غیر مسلم خاندان سے ہے، لیکن میری نسبت تو مسلمان گھرانے سے ہے۔ لیکن میں رشتہ بھیجتا تو بھیجتا کیسے؟ تمہارے گھر کے آنگن میں غیروں کا اجازت ممنوع ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم غیر ہیں اور تمہارے گھر کی تہذیب ہمیں اندر داخل تک نہیں ہونے دے گی، بات یہ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے گھر کی تہذیب مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ نسبت سے میں بھی مسلمان ہوں، میرا مسیح مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مانتا ہوں تہذیب ایک مسیحا ہاتھوں میں ہوئی، لیکن تمہارے گھر کو یہ بات میرے کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ مانتا ہوں کہ میں نے بھی غلطی کی ہے، میں شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، لیکن غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں کبھی تم سے ملتا ہی نہ، میری وجہ سے آج تم پریشان ہو۔ لیکن میں نے فیصل سے کہا ہماری راہ ہے اور منزل ایک دوسرے سے الگ ہے۔ میں اپنے والدین کی عزت کا احترام کرتی ہوں اور مزید کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، اور آج کے بعد مہربانی کر کے مجھے میسج نہیں کرنا۔ جو ہوا میں اس کو بھول جانا چاہتی ہوں کیونکہ ہم کبھی ملے ہی نہیں اور یہ ایک برا خواب تھا بس۔ یہ میرا آخری میسج ہوتا ہے فیصل کو۔ لیکن فیصل اس بات پر بحث و مباحثہ جاری رکھتا ہے کہ تم میں بے وفا ہو، تم نے تو ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھائی تھی، تم کیسے بھلا مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ لیکن میں اسے آخر میں یہ کہتی ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے والد محترم زندہ ہوتے، کیونکہ وہ ایک مسلمان تھے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکتے اور تمہاری رشتہ لے کر آتے۔ تم اپنی والدہ کو بھیجو۔